السلام علیکم جی، میں ہوں کرن ناز. آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو. اگر آپ نے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو جو بھی کچھ اس کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے نہیں کیا ہے، سو اگر چاہیں تو پلیز کر سکتے ہیں. بات کو بڑھاتی ہوں آگے. سینٹ کا یعنی ایوان بالا کا جو انتخاب ہوتا ہے، عموماً لوگوں کو اس میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن سیاستدانوں کے لیے، اسمبلیز کے ممبران کے لیے یہ بڑا زندگی اور موت کا کھیل ہوتا ہے. بہت زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں اپنے زیادہ سے زیادہ سینیٹرز لانے کے لیے، پھر چیئرمین سینٹ کے لیے، پھر ڈپٹی چیئرمین کے لیے. بڑا یہ ایک مزیدار کھیل ہوتا ہے. لوگوں کا اس میں ایک ڈائریکٹلی انٹرسٹ نہیں ہوتا، بٹ اس بار جو سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ رہے. ایک تو آلریڈی یہ پی ڈی ایم اور جو حکومت، ان کا جو سارے معاملات چل رہے ہیں، جو پولیٹیکل اس وقت ٹیمپٹیشن ہے، اس کی وجہ سے بڑا ویسے ہی لوگوں کا بڑا انٹرسٹ اس وقت پالیٹکس میں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں، یہ اتنے انٹرسٹنگ رہے. یہاں سے یہ بیان آتا ہے، وہاں سے وہ گولا داغا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے سینیٹر زیادہ ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیل کر رہے ہیں، انہوں نے بولی لگا دی، پیسے کر لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے. اینی وے جو بھی کچھ ہوا، 2 سیٹوں کا صرف فائدہ ہوا. ایک اسلام آباد سے گیلانی صاحب کو، حفیظ شیخ کو انہوں نے ہرا کر گیلانی صاحب نے اسلام آباد سے سیٹ جیت لی. اور یہاں پر سندھ اسمبلی میں ایک سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ مل گئی. بٹ ناؤ اب سچویشن کچھ یوں ہے، اب انتخاب ہونے جا رہا ہے چیئرمین سینٹ اینڈ ڈپٹی چیئرمین کا. اس کے لیے بہت مزیدار سی سچویشن ایک بار پھر سے ڈیولپ ہو رہی ہے. اور وہ سچویشن کچھ یہ بن رہی ہے کہ اب جو اعداد و شمار، جو نمبر گیم ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ جو حکومت کا نمبر ہے وہ کم ہے، 47 ہے. جو اپوزیشن اتحاد کا نمبر ہے وہ زیادہ ہے، 53 بنتا ہے. اس نمبر گیم کو دیکھتے ہوئے کلیئرلی کہا جا سکتا ہے، سیدھا سیدھا کہا جا سکتا ہے کہ جی چیئرمین سینٹ جو ہوگا وہ اپوزیشن کا ہوگا. اگر ہم سیدھے سیدھے معاملات پر چلتے ہیں، سیدھے سیدھے گیم پر چلتے ہیں، جس بات کو لے کر پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ اوپن بیلٹنگ ہو، جس بات کو لے کر پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ بھائی جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو مل جائے. سو ناؤ اگر ہم اس پریکٹس کو دیکھتے ہیں تو اس حساب سے تو پھر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ دونوں اپوزیشن کا ہونا چاہیے، اپوزیشن اتحاد کا ہونا چاہیے. بٹ سچویشن یہ بنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت جو اصولوں کی بات کرتی ہے، اصولی سیاست کی بات کرتی ہے، ہمیشہ جو اپنی مخالف جماعتوں پر یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پر، مسلم لیگ نون پر یہ الزامات لگاتی ہے کہ جی یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ کرپشن کرنے والے ہیں. مسٹر زرداری صاحب وہ 10% ہیں، وہ لوگوں کو خریدتے ہیں، ضمیر فروش ان کے آگے بکتے ہیں. یہ سارے نعرے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے لگاتے رہے ہیں. ڈائریکٹ ہٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کرتے رہے، کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ جب سینٹ کا انتخاب ہو اور زرداری صاحب ہوں تو کہانی کچھ اور ہی ہوتی ہے. اور لاسٹ ٹائم والے سینٹ انتخابات میں تو پاکستان تحریک انصاف زرداری صاحب کے ساتھ مشترکہ طور پر لے کر آئی تھی صادق سنجرانی صاحب کو. اینی وے بات اب اس سے آگے نکل گئی ہے. حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے لیکن چیئرمین سینٹ ہمارا ہوگا. تو جناب والا وہ جماعتیں جو آپ کے مطابق وہ تو ہیں ہی چور، لوٹ کھسوٹ والی، کرپشن والی، اللہ کا خوف ان کو نہیں ہے، قبر میں حساب انہوں نے نہیں دینا، اور کیا تھا جی خان صاحب نے کیا کہا تھا، قیامت کا ڈر نہیں ہے ان کو، قبر کا ڈر نہیں ہے ان کو. لیکن اب یہ حکمراں جماعت کو کیا ہو گیا؟ شبلی فراز صاحب بڑا ببانگ دوہل بڑے زور سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، اب کی بار ہم نائس نہیں کریں گے، ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، ہم ہر حربے تک جائیں گے اور چیئرمین سینٹ اپنا لائیں گے. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے کیا پیسہ چلانا آپ کی نظر میں جائز ہو گیا؟ کیا ہارس ٹریڈنگ اب چیئرمین سینٹ لانے کے لیے جائز ہو گئی؟ کیا ٹک ٹاک کے اوپر لوگوں سے ووٹ پکڑنا اب آپ کے لیے جائز ہو گیا؟ کیا ووٹ کو خراب کیسے کرنا ہے اس کی ترغیب دینا آپ کے لیے جائز ہو گیا؟ کیا لوگوں کو پیسوں کی آفر سے خریدنا آپ کے لیے جائز ہو گیا؟ کیا لوگوں کے ضمیروں کو خریدنا آپ کے لیے جائز ہو گیا؟ کیا وہ تمام لوگ جو کہ بکنے کے لیے جا رہے تھے یا خریدے جا رہے تھے وہی پریکٹس اب آپ لوگ کریں گے؟ جائز ہو گیا. اور پھر ذرا دھیان رکھیے گا کہ وہی اسٹنگ آپریشن جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کے بیٹے صاحب جو کر رہے تھے ان کے ساتھ تو یہ باقاعدہ پری پلانڈ ایک اسٹنگ آپریشن کیا گیا ہے. اگر وہی اسٹنگ آپریشن اب آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کیا وہ بھی پھر جائز ہی ہم کال کریں؟ تو وہ جی بڑی عجیب سی سچویشن ہے. یا تو پاکستان تحریک انصاف
عمران خان صاحب آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں نے آپ کی زبان پر آپ کی بات پر یقین کیا ہے. وہ باتیں جو آپ کیا کرتے تھے, جو دعوے آپ کیا کرتے تھے, ان پر لوگوں نے یقین کیا ہے. اب آپ کی بھی طرز سیاست فرام ڈے فرسٹ آپ کی بھی طرز سیاست ایگزیکٹلی وہی ہو گئی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. جب مفاد کا وقت آتا ہے, جب سیاست کا وقت آتا ہے, جب حصے کا وقت آتا ہے, جب اقتدار کا وقت آتا ہے, تو پھر جو اصول ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. وہی ساری چیزیں, وہی ساری پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے جو پچھلی جماعتیں بھی کر چکی ہیں, جو پچھلی حکومتیں کر رہی ہیں. وہی ساری چیزیں آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کرنے جا رہے ہیں, ببانگ دہل اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں. اینی وے جی, میرا تو صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ایک ہی مشورہ ہے کہ وہ جو کریڈیبلٹی ہے نا خان صاحب آپ کی, جس پر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ نقصان اٹھا سکتا ہے لیکن اپنے اصولوں پر کیا کہتے ہیں, اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتا, تو اس کریڈیبلٹی کو, اس آپ کی شہرت کو, اس کو ڈینٹ نہ پہنچائیں. کوشش کریں کہ جو آپ کے وزراء کوئی کسر نہیں چھوڑے نا آپ کی ساکھ کو خراب کرنے میں, آپ کی بات کو خراب کرنے میں. اصول والی سیاست کریں, وہ بات جو آپ کرتے ہیں پھر اسی بات کے ساتھ رہیں, ورنہ تاریخ سر بڑی خوفناک اور بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس کا حافظہ جو ہوتا ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتا. کل اس مقام پر آپ ہوں گے اور آپ کے ساتھ بھی یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہوگی جو آج آپ کی جماعت, آپ کے وزراء بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. خان صاحب خدا را اصول کی سیاست کریں, وہ اصول جن کی آپ بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.